وہ لڑکی شکل و صورت سے شریف گھر کی بیٹی لگ رہی تھی۔ میں پاس گیا، میرے قریب ہو کر بولی، چلو گے صاحب؟ میں نے پوچھا کہ کتنے پیسے لوگی؟ کہنے لگی کہ آپ کتنے دیں گے؟ میں نے اس کی نیلی سی آنکھوں میں جھانک کر دیکھا، وہ بے بس سی تھی۔ میں نے بولا، آؤ کار میں بیٹھو۔ وہ ڈر رہی تھی۔ کہنے لگی، کتنے آدمی ہو؟ میں نے کہا، ڈرو نہیں، میں اکیلا ہی ہوں۔ وہ خاموش بیٹھی رہی، پھر کہنے لگی کہ آپ مجھے سگریٹ سے اذیت تو نہیں دیں گے نا؟ میں مسکرایا، کہنے لگا، نہیں بالکل نہیں۔ پھر اس نے ایک لمبی سانس بھری، کہا، آپ میرے ساتھ کوئی ظلم تو نہیں کریں گے نا؟ آپ چاہیں مجھے 500 کم دے دینا، لیکن میرے ساتھ برا مت کرنا پلیز۔ وہ بہت خوبصورت تھی، معصومیت اس کی باتوں سے ٹپک رہی تھی، پھر بھی خدا جانے وہ کیوں جسم بیچنے پہ مجبور تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی میں کون ہوں۔ میں نے پوچھا کہ کھانا کھایا ہے؟ کہنے لگی، نہیں۔ میں نے ہوٹل کے سامنے کار روکی، ہوٹل والا مجھے جانتا تھا، اس نے جلدی سے کھانا پیک کیا اور مجھے دے دیا۔ میں واپس آ کر کار میں بیٹھ گیا، میں اپنے آفس کی طرف چل دیا۔ چوکیدار نے دروازہ کھولا، میں نے کار پارکنگ کی۔ رات کے 11 بج رہے تھے، سب اپنے ہی کمروں میں سو رہے تھے۔ اس کو میں ایک کمرے میں لے گیا، وہ مسلسل میری طرف دیکھے جا رہی تھی۔ میں نے کھانا پلیٹ میں ڈالا، اسے کہا کہ ہاتھ دھو لو۔ وہ کہنے لگی، میں نے نہیں کھانا۔ میں نے پیار سے کہا، ڈرو نہیں، کچھ نہیں ہوگا۔ وہ ہاتھ دھو کر آئی، میرے سامنے بیڈ پر بیٹھ گئی، کھانا کھانے لگی۔ جب کھانا کھا لیا تو کچھ کھانا بچ گیا۔ کہنے لگی، یہ میں گھر لے جا سکتی ہوں؟ میں مسکرایا، کہا، ہاں بالکل، کیوں نہیں، لے جانا۔ کھانا کھانے کے بعد وہ برقع اتارنے لگی۔ میں نے کہا، رک جائیں، میرے پاس آ کر بیٹھ جائیں۔ وہ حیران تھی، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، جلدی سے اپنا کام کریں، مجھے واپس چھوڑ آئیں۔ میں نے کہا، نہیں پوچھوں گا کیوں کرتی ہو ایسا، کیوں بیچتی ہو جسم، بس اتنا کہوں گا کہ چھوڑ سکتی ہو کیا یہ سب کچھ؟ وہ میرے چہرے کی طرف دیکھنے لگی، کہنے لگی، آپ پاگل لگ رہے ہیں مجھے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، ہاں پاگل ہی ہوں میں، سب پاگل ہی سمجھتے ہیں مجھے۔ وہ کہنے لگی، اگر کچھ کرنا نہیں ہے تو مجھے واپس چھوڑ کر آئیں۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، پھر پرس سے 20,000 نکال کر اس کے ہاتھ پہ رکھے۔ وہ حیران تھی، کہنے لگی، نہیں نہیں، میں نے نہیں لینے، آپ کیوں دے رہے ہیں یہ پیسے مجھے؟ میں نے اس کے چہرے پر ایک تھکن محسوس کی تھی، وہ اپنے آنسو رو کے بیٹھی تھی، بار بار کہہ رہی تھی کہ مجھے بس واپس چھوڑ کر آؤ، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ میں نے اسے یقین دلایا کہ ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے۔ اچھا بتاؤ نا، بہت درد دیا نا زندگی نے؟ یہ سننا تھا کہ اس کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں، جیسے کوئی قیامت گر چکی ہو اس پر۔ میں سمجھ چکا تھا کہ کوئی بہت بڑا درد لیے گھوم رہی ہے۔ دروازہ کھولا، کانپتی آواز میں بولی، مجھے چھوڑ کر آؤ واپس۔ میں نے اسے بیٹھنے کا کہا، بتایا کہ میرا نام شہزادہ فارس ہے، ڈرو نہیں، خود کو محفوظ سمجھو۔ اسے جب یقین ہو گیا پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے تو بتانے لگی، کہنے لگی کہ شوہر مر گیا، 2 بیٹیاں ہیں، سسرال والوں نے مجھے نکال دیا گھر سے، ماں باپ فوت ہو چکے ہیں، بھائی کوئی ہے نہیں، چاچے کے بیٹے نے میرے ساتھ زیادتی کی۔ میں نے جب چاچی کو بتایا تو سب نے مجھے غلط کہا، مجھے دھکے دے کر گھر سے ہی نکال دیا۔ دور کے رشتے دار نے ایک بڈھے سے میری شادی کروائی، اس کے جو اب بچے تھے اس کے بچوں نے مجھے بہت ذلیل کیا، پھر وہ شوہر بھی فوت ہو گیا۔ بیٹیوں کو لیے در بدر بھٹکنے لگی، نہ چھت تھی نہ روٹی، بھوک تھی، افلاس تھی، سڑک پہ کھڑی تھی۔ ایک صاحب آئے، کہنے لگے کہ 1 گھنٹے کے 5,000 دوں گا۔ نہ چاہتے ہوئے ماں کی ممتا، حالات کی ستائی ہوئی، کیا کرتی، آخر چل دی۔ اب ہر روز جسم بیچتی ہوں، کرائے کا گھر لیا ہے، بیٹیوں کو اکیلا چھوڑ کر آتی ہوں، کیا کروں؟ بہت بار سوچا کہ خودکشی کر لوں، لیکن بیٹیوں کو دیکھ کر ہمت نہیں ہوتی۔ وہ رو رہی تھی، میں زمانے کی بے حسی محسوس کر رہا تھا۔ اس کے سر پر ہاتھ رکھا، اس سے کہا کہ فارس تمہارا بھائی ہے، آج سے تم اپنی بیٹیوں کو لو اور میرے ادارے میں آ کر شیلٹر ہوم میں رہو۔ وہ یقین ہی نہیں کر پا رہی تھی۔ کار میں بٹھایا، اس کے گھر پہنچا، بیٹیاں سوئی ہوئی تھیں، بہت پیاری بیٹیاں تھیں، گود میں اٹھایا، دل کو سکون ملا۔ وہ مسلسل روئے جا رہی تھی، مجھے کہنے لگی کہ آپ فرشتہ ہیں، آپ کون ہیں؟ میں اسے اپنی NGO لے آیا، وہ دعائیں دینے لگی، جھولی اٹھا کر نہ جانے کتنی دعائیں دیتی رہی۔ میں نے اسے کہا، بیٹی جا کر سو جائیں۔ میں اپنے کمرے میں گیا، میرے سامنے سے وہ چہرہ گزرا جو ایک لڑکی اپنے شوہر سے جھگڑا کر رہی تھی، اسے کہہ رہی تھی کہ مجھے تم طلاق دو، تم کو میری قدر ہی نہیں ہے۔ وہ اپنا گھر جلا رہی تھی اپنی بے وقوفی کی وجہ سے۔ وہ بیچاری
بیچاری کیا جانے زمانے کی تلخیاں کیا ہوتی ہیں، زمانے کا ڈسنا کیا ہوتا ہے۔ میں بتانا چاہتا تھا اپنا گھر جان بوجھ کر اجاڑنے والی لڑکیوں کو طلاقیں لینا آسان ہے، اس کے بعد جینا بڑا دشوار ہے، موت ہے۔ کبھی ساس کا رونا، کبھی ننند کا سیاپا، کبھی جٹھانی سے لڑائی، یہ ہر گھر کی بات ہوتی ہے۔ اس کا ہرگز مطلب طلاق لینا یا گھر اجاڑنا نہیں ہے۔ کم عمری میں ہی میرے سر کے بال سفید ہو گئے ہزاروں آنکھوں کے آنسوں دیکھ کر۔ اپنے گھر کو آباد رکھو، خدا کی قسم ایک وقت آتا ہے کہ نہ بھائی حال پوچھتے ہیں، نہ سگی بہنیں، سب وقت کے ساتھ ساتھ چہرے کے نقاب بدل لیتے ہیں۔ پرس ہر جگہ ہر کسی کو تھامنے کے لیے کھڑا نہیں ملے گا۔ ہاں میری قلم شاید کسی کو بربادی سے پہلے بچا لے۔ ہم سفر کیسا بھی ہے وہ تمہاری ڈھال ہے۔ شادی کے بعد سگے بھائی سے خرچہ لینا بھی بھیک مانگنے جیسا ہوتا ہے۔ میری باتیں وہ عورتیں سمجھ سکتی ہیں جن پہ ایسا وقت گزر چکا ہے۔ ہم سفر جیسا بھی ہو وہ تمہارا لباس ہے۔ یاد رکھنا کہ زمانے کے لیے تم صرف گوشت کا ایک ٹکڑا ہی ہو۔ وہ زمانے گزرے، بڑی مدت ہوئی جب رشتوں کا پاس رکھا جاتا تھا۔ اب رشتوں سے کھیلا جا سکتا ہے، ہوس پوری کی جا سکتی ہے، پھر پھینک دیا جاتا ہے۔ ہاں قسمت میں لکھا ہم بدل نہیں سکتے، لیکن قسمت خود لکھ بھی سکتے ہیں۔ صبر، برداشت اور جھک کر۔ نہ جانے کتنی عورتیں صرف اس لیے گھر اجاڑ لیتی ہیں کہ اس کا شوہر اس کو ٹائم نہیں دیتا۔ یہ شکوہ کرنا درست ہے، لیکن کیا گارنٹی ہے کہ اس کے بعد زندگی میں آنے والا اس سے بھی زیادہ برا ہو؟ صرف ایک زندگی ہے، اس کو محبت، پیار اور سمجھداری کے ساتھ گزار لو۔ میں اس معاشرے کو معاشرہ نہیں کہتا بلکہ بدبودار سماج کہتا ہوں۔ یہاں جگہ جگہ پہ لٹیرے کھڑے ہیں، عزتوں کے، خواہشوں کے، بھرم کے، بھروسے کے، اعتبار کے۔ بس آخر میں ایک یہی بات کہوں گا کہ اگر تم کو پیٹ بھرنے کے لیے چار دیواری سے باہر نہیں جانا پڑ رہا، اگر تم کو جسم نہیں بیچنا پڑ رہا، اگر تمہارے سر پہ چادر ہے، اگر لوگ تمہارا سودا نہیں کرتے، اگر لوگ تم کو وحشیہ نہیں کہتے، اگر تمہارا دامن پاکیزہ ہے، اگر تم رات کو مضبوط پناہ گاہ میں سوتی ہو، تو نہ کرنا برباد اپنا آشیانہ، ورنہ روند دی جاؤ گی، نوچ لی جاؤ گی۔ جو طلاق لیے بیٹھی ہیں ان سے پوچھے کوئی، وہ سوچ رہی ہوتی ہیں کہ نہ جانے کتنے بچوں کے باپ کی ہم سفر بنوں گی، نہ جانے وہ کیسا سلوک کرے گا، اور پھر ساری زندگی یہ تانے سنتے گزر جاتی ہے کہ اتنی ہی اچھی ہوتی تو طلاق کیوں لیتی۔ خیر وہ لڑکی الحمدللہ محفوظ ہے، لیکن وہ روتی ہے زمانے کی بے حسی پر۔ اور جانتے ہو کسی عورت کی بربادی میں کہیں نہ کہیں مرد ہوتا ہے، محبت کر کے چھوڑنے والا دعوے دار ہو یا نکاح کر کے طلاق دینے والا بدبخت ہو۔ عورت خدا کی قسم میرے معاشرے کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی ایک قیدی ہے۔ کبھی باپ کی پگڑی پہ لٹ گئی تو کبھی ساس کے زہر آلودہ لہجے پہ، کبھی شوہر کی انا پہ خاک ہو گئی تو کبھی اولاد کی وجہ سے۔ مرد اگر سمجھ جائیں میری اس بات کو تو شاید میرا معاشرہ ہی بدل جائے۔ ہاں کچھ عورتیں ہوتی ہیں بازارو، جن کو جتنی بھی عزت دو وہ عزت کی چادر سے زیادہ بازار کی رونق بننا پسند کرتی ہیں۔ پھر ایسی بدبخت عورتیں ایک بدبودار معاشرے کو جنم لیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسی عورتوں سے سب کو محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ تمام بہن بیٹیوں کو اپنے گھر میں محفوظ فرمائے، آمین۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو شیئر ضرور کریں۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑوں کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔